رمضان میں ہم بستری کا ذکر بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے تعلق کے ایسے 3 فائدے جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ ہدایت اور تقوی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتا بلکہ اپنے خواہشات، جذبات اور نفس کو قابو میں رکھنا سیکھتا ہے، اور یہی اصل روح ہے روزے کی کہ انسان اپنی فطری چاہتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ لیکن اسلام رہبانیت کا دین نہیں بلکہ توازن کا دین ہے۔ اسی توازن کی کامل تصویر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مکمل احتیاط اور تقوی اختیار فرمایا، مگر افطار کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت، نرمی اور حسن سلوک کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں دن اور رات کے احکام الگ ہیں۔ دن ضبط نفس کا وقت ہے اور رات حلال رشتے کے حق ادا کرنے کا۔ اس لیے علماء بار بار یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں لا علمی میں کوئی شخص اپنے روزے کو نقصان نہ پہنچا دے یا دین کو سختی کا نام نہ سمجھ بیٹھے۔ رمضان میں اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور اسلام فطرت کو کچلنے کے بجائے اسے پاکیزہ دائرے میں منظم کرتا ہے۔ اگر دن کے وقت اس سے روکا گیا ہے تو یہ تربیت کے لیے ہے تاکہ بندہ صبر سیکھے، اور اگر رات کے وقت اجازت دی گئی ہے تو یہ رحمت ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان محبت، سکون اور اعتماد قائم رہے۔ جب شوہر اور بیوی سحری کے لیے ایک ساتھ بیدار ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، افطار میں اکٹھے دعا کرتے ہیں اور پورا دن عبادت میں گزارتے ہیں تو ان کے درمیان روحانی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی ماحول میں ہم بستری محض جسمانی عمل نہیں رہتی بلکہ شکر گزاری، قربت اور دلوں کے اتصال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رمضان یہ سکھاتا ہے کہ خواہش کو مارنا نہیں بلکہ اسے اللہ کے حکم کے تابع کرنا اصل کامیابی ہے۔ جو شخص دن بھر اپنے نفس کو روکتا ہے وہ دراصل اپنی قوت ارادی مضبوط کرتا ہے، اور یہی مضبوطی ازدواجی زندگی میں بھی وقار اور اعتدال پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ رمضان میں بیوی کے قریب جانا ہی غلط ہے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ شریعت نے واضح طور پر رات کو حلال تعلق کی اجازت دی ہے۔ اصل چیز حد کا خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے اس موضوع کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ، نوجوان نسل کنفیوژن کا شکار نہ ہو، تاکہ لوگ افراط و تفریط سے بچیں اور تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ نکاح کے حقوق بھی صحیح انداز میں ادا ہوں۔ رمضان نفس کو قابو کرنے کا مہینہ ہے، اور جب نفس میں قابو آتا ہے تو ہم بستری بھی ذمہ داری، محبت اور تقوی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ یہی اعتدال رمضان کا حسن ہے اور یہی اس مہینے کی روحانی حکمت ہے۔ رمضان کے مبارک ماحول میں جب عبادت کی فضا گہری ہو جاتی ہے تو ازدواجی زندگی بھی ایک نئے شعور کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ نکاح صرف ایک معاشرتی معاہدہ نہیں بلکہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی لیے جب حق زوجیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد محض ایک جسمانی پہلو بیان کرنا نہیں بلکہ اس کی حدود اور روحانی حکمت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے دن اپنی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے اور دن کے وقت بیوی سے تعلق قائم کر بیٹھے۔ پھر نادم ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں رسوا کیا، نہ سختی سے ڈانٹا بلکہ مرحلہ وار کفارہ بیان فرمایا۔ پہلے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزوں کی ہدایت فرمائی، اور جب اس کی بھی طاقت نہ ہوئی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا راستہ بتایا۔ اس واقعے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ شریعت سزا دینے سے پہلے تربیت کرتی ہے اور انسان کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں حق کی زوجیت کا مسئلہ اس لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ حد سے تجاوز نہ کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو مایوسی کے بجائے رجوع کا دروازہ کھلا سمجھیں۔ اس مہینے میں جذبات کی شدت فطری طور پر بڑھ سکتی ہے کیونکہ انسان دن بھر ضبط کرتا ہے، لیکن یہی ضبط رات کے وقت تعلق کو زیادہ بامعنی بنا دیتا ہے۔
میاں بیوی جب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے مناسب وقت کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں نظم، احترام اور شعور شامل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں حق زوجیت صرف خواہش پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ باہمی اعتماد کو تازہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنتے ہیں۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس حفاظت بھی کرتا ہے، زینت بھی دیتا ہے اور سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ رمضان اسی مفہوم کو اور گہرا کر دیتا ہے کیونکہ اس مہینے میں ہر عمل نیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے جذبات کا لحاظ رکھے اور بیوی شوہر کی ضرورت کو سمجھے تو حق زوجیت عبادت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس مہینے میں گفتگو کا انداز نرم ہو جاتا ہے، نظریں پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور دل میں اللہ کا خوف جاگتا ہے۔ ایسے ماحول میں ازدواجی تعلق بے راہ روی کے بجائے پاکیزگی کی علامت بن جاتا ہے۔ اس لیے فقہاء تفصیل سے یہ بتاتے ہیں کہ سحری سے پہلے تک حلال تعلق کی اجازت ہے، جبکہ اذان فجر کے بعد مکمل اجتناب ضروری ہے تاکہ روزہ صحیح رہے اور عبادت کا مقصد بھی پورا ہو۔ رمضان دراصل انسان کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ خواہش کا غلام نہ بنو بلکہ اس کی امیر بنو۔ جب تم خود کو روک سکتے ہو تو تم اپنے تعلق کو بھی بہتر بنا سکتے ہو۔ یہی شعور ازدواجی زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس موضوع کو سنجیدگی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ دین کی خوبصورتی نمایاں ہو اور زندگی کا ہر پہلو اعتدال کے ساتھ آگے چلے۔ رمضان کی ایک پرسکون رات تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں عبادت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور گھروں سے تلاوت قرآن مجید کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ انہی دنوں ایک نوجوان انصاری صحابی اپنی نئی ازدواجی زندگی کے ابتدائی ایام گزار رہے تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے، مسجد میں حاضری دیتے اور رات کو قیام میں کھڑے ہو جاتے، مگر دل میں ایک الجھن تھی کہ رمضان میں حق زوجیت کے بارے میں کس حد تک اختیار ہے اور کس حد تک احتیاط ضروری ہے۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ رات کے وقت اجازت ہے، لیکن ان کا دل چاہتا تھا کہ اس بارے میں براہ راست رہنمائی حاصل کریں تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ چنانچہ ایک دن وہ حیا اور ادب کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن بھر اپنے نفس کو روک کے رکھتے ہیں، مگر رات کو جب اپنی اہلیہ کے قریب ہوتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ عمل ہماری روحانیت میں کمی نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو حلال کیا ہے وہ تمہاری پاکیزگی کے خلاف نہیں بلکہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر تم نیت درست رکھو، حدود کا خیال رکھو اور فجر سے پہلے خود کو عبادت کے لیے تیار کر لو تو تمہاری یہ عمل بھی تمہارے لیے باعث اجر ہو سکتا ہے۔ صحابی نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ بھی اجر کا سبب بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام راستہ اختیار کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، تو جب وہ حلال راستہ اختیار کرے گا تو کیا وہ اجر کا مستحق نہ ہوگا؟ یہ سن کر صحابی کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ گھر لوٹے تو ان کی طبیعت میں عجیب سکون تھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے گفتگو کی۔ دونوں نے طے کیا کہ وہ رمضان میں اپنی ازدواجی زندگی کو بھی عبادت کے تابع رکھیں گے۔ وہ سحری سے پہلے وقت کی پابندی کریں گے، فجر سے پہلے غسل کا اہتمام کریں گے اور دن کے وقت مکمل پرہیز اختیار کریں گے۔ چند دنوں بعد اس نوجوان نے محسوس کیا کہ ان کے تعلق میں پہلے سے زیادہ احترام اور محبت آ گئی ہے، کیونکہ اب وہ صرف خواہش کے تحت نہیں بلکہ شعور اور نیت کے ساتھ حق کی زوجیت ادا کر رہے تھے۔ رمضان کے اختتام پر وہی صحابی عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے نے ہمیں سکھا دیا کہ خواہش کو قابو میں رکھ کر جب حلال طریقے سے پورا کیا جائے تو اس میں برکت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تمہارے نکاح میں محبت اور سکون قائم تحریر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رمضان میں حق کی زوجیت کو بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے گناہ یا شرمندگی کا موضوع نہ سمجھیں بلکہ حدود کے اندر ایک رحمت سمجھیں۔ جب نیت درست ہو، وقت کی پابندی ہو اور عبادت مقدم ہو تو یہی تعلق دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یوں رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں رہتا بلکہ پوری زندگی کو نظم و ضبط میں ڈالنے کی تربیت بن جاتا ہے۔ رمضان انسان کو خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے اور اسی تربیت میں حق زوجیت کے بھی اہم فوائد پوشیدہ ہیں۔ پہلا فائدہ روحانی توازن ہے۔ دن بھر خواہش کو اللہ کے حکم سے روکنا اور رات کو حلال طریقے سے
پورا کرنا انسان میں تقوی اور ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خواہش کا غلام نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ دوسرا فائدہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور قربت میں اضافہ ہے۔ سحری افطار اور عبادت کا ماحول شیئر کرنے سے روحانی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور جب حق زوجیت ادا کیا جاتا ہے تو اس میں جذباتی وابستگی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس سے ازدواجی زندگی میں سکون اور اعتماد بڑھتا ہے۔ تیسرا فائدہ اعتدال اور پاکیزگی ہے۔ روزہ ایک نظم سکھاتا ہے، اور اسی نظم کے اندر خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، یعنی سکون اور حفاظت کا ذریعہ۔ جب یہ تعلق حدود کے اندر ہو تو یہ رحمت اور برکت بن جاتا ہے۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے کہ دین میں اعتدال اور آسانی ہے، نہ غیر ضروری سختی اور نہ بے لگام آزادی۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ فطری خواہش بھی جب اللہ کی اطاعت میں ہو تو عبادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔